تو اتنی پاور اور اتنے ایٹمز یہاں پہ بنائے گئے، ایٹمی بم بنایا گیا، یہ جو چیزیں یہاں پہ تیار کی گئی، ایسے تو نہیں تیار ہوگی نا. کوئی تو غیبی مدد ہے کہ جس وجہ سے پاکستان کے اندر یہ ساری قوتیں جو ہیں وہ بن رہی ہیں، یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے وہ اللہ کے فضل اور کرم سے بن رہی ہے. لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم پیچھے کیوں ہیں؟ دیکھیں، اس کا میں آپ لوگوں کو ایک واضح جواب دے دوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل اور اپنا کرم کرتا ہے. یہ جتنی بھی ہمارے اوپر مسلط جو حکمران اور جتنی بھی کابینہ ہے، ان کے پاس ہتھیار تو ہیں، لیکن بات یاد رکھیں کہ ہتھیار کو استعمال کرنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے اور قوت بازو کی ضرورت ہوتی ہے. گولی ہمیشہ قوت والا بندہ چلا سکتا ہے جس کی انگلیاں ہوتی ہیں، اور نشانہ اس کا ہوتا ہے کہ جس کا مائنڈ اور آنکھیں ہیں. نشانہ بازی وہی کر سکتا ہے. ایک عام سا آدمی جو چلنے پھرنے والا، آپ اس کو بندوق دیں گے، اس کو کہیں گے نشانہ لگا، وہ نہیں لگا سکتا. اس کے لیے آپ کو اللہ کے قرب میں جانا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ جانا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کے لیے آپ نے اپنے ایمان کو پختہ اور مضبوط کرنا ہوگا. یہیں سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اسی پاکستان سے کام لیں گے، لیکن ان لوگوں سے نہیں کہ جو آتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے اور صرف لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سمجھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کام لے گا کسی مرد مجاہد سے کہ جو دین کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہوگا، اور جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوگا اللہ کی رضا اور اللہ کا حکم جو ہے کہ اس کو اس نے ماننا ہے، اس کو اس نے نافذ کرنا ہے ہر اس پہ، مسلمانوں پہ، پاکستانیوں پہ، پوری دنیا پہ. اللہ تعالیٰ یہ ہتھیار انشاءاللہ تعالیٰ اس سے چلوائیں گے. میری زندگی ساتھ دے نہ دے، لیکن میری یہ بات یاد رکھیے گا انشاءاللہ کہ ملک پاکستان جس نظریے سے بنایا گیا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ اس نظریے پہ کام بھی کرے گا. یہ وقت آئے گا انشاءاللہ.